پردہ نشیمہ اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مضمونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ نکتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مکشفنہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ بچوں کا مقابلہ دیکھیں گے اور کانوں سے سنیں گے۔ ہمارے جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت محنت کر کے اپنے بچوں کو تیار کیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے درمیان ان بچوں کی محبت اور ان بچوں کی تعلیم جو لے کر یہاں آئے ہیں، آپ کے سامنے وہ نعت و تقریر منقبت کے ذریعے بتائیں گے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے درمیان کچھ مقابلہ ہو تاکہ بچے اور بھی محنت و مشقت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ابھی آپ ایک چھوٹا بچہ احمد رضا جو میرا فرزند ہے، اس کے بعد زبان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سماعت فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے غوث رضا وہ بھی میرا ہی فرزند ہے جو نعت منقبت امام حسین سنا کر گیا۔ اور بھی ابھی بچے آئیں گے انشاءاللہ آپ کے درمیان کچھ نعت، کچھ منقبت، کچھ تقریر آپ لوگوں کے درمیان کریں گے۔ آپ لوگ ان کے حوصلہ افزائی کریں۔ لگاتار 10 دن سے پروگرام ہو رہا ہے اور آپ سامعین سماعت کر رہے ہیں۔ آج آخری پروگرام کا یہ آخری دن ہے، جلسہ ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات لا ریب کتاب ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین، کون سا آیت پڑھا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ بالکل نقطے والی بات بتانے جا رہا ہوں، غور و فکر سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور مدد مانگنے کا حکم کس سے دیا جا رہا ہے؟ صبر سے اور بولیے نماز سے۔ اب آپ یہ بتائیے، صبر اور نماز غیر اللہ ہے یا نہیں؟ حضرت، صبر اور نماز غیر اللہ ہے یا نہیں؟ اور کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اور رب خود فرما رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، اور نماز اور صبر خدا نہیں ہے، اور جو خدا نہیں وہ غیر اللہ ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندے یعنی مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم مدد مانگو نماز اور صبر سے، اور بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔
صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ خدا ہے، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ خدا ہے، حج کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے، تسبیح و تحلیل کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے۔ نہیں نہیں، رب نے قرآن میں اعلان کر دیا مدد چاہو اور مدد مانگو صبر اور نماز سے، اور بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو نمازی تو بہت ملیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا جو حاجی تو بہت ملیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا جو روزے دار تو بہت ملیں گے، لیکن امام حسین کی طرح کوئی صبر والا نہیں ملے گا، امام حسین کی طرح کوئی صابر نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے۔ حضرت امام حسین کی طرح بھی کوئی صابر ہو سکتا ہے، حضرت امام حسین کی طرح بھی کوئی صبر کرنے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے چند دنوں کے لیے، چند وقفے کے لیے، چند سالوں کے لیے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آتے گئے اور ان کی شریعت ختم ہو گئی، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ وجہ کیا ہے کہ ان نبیوں کے پاس امام حسین نہیں تھا، ان نبیوں کے پاس امام حسین جیسا شخص نہیں تھا، اس لیے ان کی شریعت باقی نہیں رہی۔ اب میرے مصطفیٰ کے پاس ایسے حسین باقی، ایسے حسین تھے جو شریعت کا قلعہ کربل کے زمین میں گاڑ دیا اور امام حسین بتا دیے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نانا جان کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے کہ میں نے نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل میں بولا تھا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب کے جتنے اعمال ہیں سب کے دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ دنیاوی مثال پیش کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بچے سب پڑھنے والے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں پڑھنے والے ہیں نا، اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں آپ لوگ۔ پرنسپل ان کو کہے کہ ایگزام آنے والا ہے اور ایگزام میں آپ کو خاص سبجیکٹ جو ہے وہ ہے انگلش۔ اگر آپ انگلش میں اچھے نمبر لاؤ گے اور میتھس میں اگر فیل ہو جاؤ گے تو تم کو پاس کر دیا جائے گا۔ انگلش میں اچھے نمبر لاؤ گے اور ہندی میں فیل ہو جاؤ گے پھر بھی پاس کر دیا جائے گا، اور اگر انگلش میں اچھے نمبر نہیں لائے، میتھ میں ہندی میں اچھے نمبر آئے تو تجھے فیل کر دیا جائے گا۔ تو اب بچائیے کہ بچے کس میں زیادہ محنت کریں گے، کس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ محنت کریں گے؟ انگلش میں محنت کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ پرنسپل نے الاؤنس کیا کہ اگر آپ کا انگلش میں اچھے نمبر آئے تو پچھلے جتنے بھی سبجیکٹ ہے اسے نہیں دیکھا جائے گا بلکہ تجھے پاس کر دیا جائے گا، اور اگر انگلش میں فیل ہو گئے اور باقی جتنے سبجیکٹ ہے اس میں تم 99 نمبر لاؤ گے پھر بھی ہم تمہیں پاس نہیں فیل کر دیں گے۔ تو بچے لا محالہ سب سے زیادہ محنت کریں گے انگلش میں، اس لیے کہ پرنسپل انگلش کو دیکھے گا۔ انگلش اگر درست ہے تو میتھ بھی درست رہے گا، ہندی بھی درست رہے گا، اردو بھی درست رہے گا۔ اگر کچھ نمبر اگر اس کے نمبر کم ہے تو پرنسپل نہیں دیکھے گا، انگلش کے نمبر ہونے کی وجہ سے انہیں پاس کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے بندوں سے کہا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سوال و کتاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ شیخ شادی علی رحمہ فرماتے ہیں روزے محشر جان گداز بود اولی پشش نماز بود، محشر کے دن ہوگا، یہ جان پگھلتی ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھوں گا، رسول کی حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اب کون سا سبجیکٹ ہمارے لیے ضروری ہے؟
نماز کی سبجیکٹ ضروری ہے نا. اگر ہماری نماز اچھی رہے گی، اگر میری نماز قضا نہ ہوگی، اگر میں نمازی ہوں، اگر 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے اس دنیا سے فنا ہو گیا، اس دنیا سے انتقال کر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ اس کی نماز بہت اچھی ہے، یہ نماز قضا نہیں کیا ہے. اب اس کے حج میں اگر کمی ہے، اس کے روزے میں اگر کمی ہے، اس کے زکوٰۃ میں اگر کمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو نہیں دیکھے گا، بلکہ نماز کے بنا پہ اسے جنت کا حکم دے دے گا کہ اسے جنت میں لے جا. جس طریقے سے پرنسپل نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ میں انگلش دیکھوں گا، اگر انگلش تمہارا صحیح رہے گا تو باقی سبجیکٹ نہیں دیکھوں گا، تجھے پاس کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہا کہ میں نماز کو دیکھوں گا، اگر نماز درست رہی تو تمہارے تمام اعمال درست رہیں گے، اور اگر نماز درست نہیں ہے اور تم حج پہ حج کیے، روزے پہ روزے رکھے، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیے، صدقات پہ صدقات دیے، تو پھر یہ تیرے کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے. انگلش میں سبجیکٹ کم ہے، انگلش میں نمبر کم ہے، ہندی میں بہت نمبر، میتھس میں بہت نمبر، سائنس میں بہت نمبر، اردو میں بہت نمبر، لیکن پرنسپل یہ کہا تھا کہ اگر انگلش صحیح درست رہے گا، انگلش کے نمبر صحیح رہیں گے، تب تجھے پاس کروں گا ورنہ فیل کر دوں گا. رب تبارک و تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے کہ پہلے میں تمہاری نماز دیکھوں گا، اگر نماز تمہاری درست ہے تو تمام چیز درست ہو جائے گی، اگر نماز درست نہیں ہے تو جتنے اعمال ہیں سب تمہارے چہرے میں، سب تمہارے منہ میں مار دیا جائے گا. میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کربل کی زمین میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. شہید ہوتے ہوتے بھی، اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے، اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز قضا نہیں کی. سر کو سجدے میں رہ کر کے یہ نانا جان کے امتیوں کو بتا دیے، سر کو سجدے میں کٹا کر کے یہ نانا جان کے امتیوں کو اعلان کر دیے، یہ پیغام دے دیے، اے میرے نانا جان کی امتی، چاہے جو بھی ہو جائے، پریشانیاں آ جائے، صبر کرنا اور نماز کو قائم کرنا، نماز کو پکڑ کر رکھنا، نماز کو قضا ہونے نہ دینا اور صبر کے ساتھ رہنا. اس لیے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا صابر کون مل سکتا ہے؟ ان کے کنبے والے جیسا صابر کون مل سکتے ہیں؟ ان کی عورتوں کو بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرہ بنایا تھا؟ کیا صابرہ دکھلائی ہے؟ اللہ اکبر. آج اگر ہمارے گھر میں کوئی ایک افراد انتقال کر جائے، کوئی ایک افراد اس دنیا سے کوچ کر جائے، تو ہم اپنے دامن چیرنے لگتے ہیں، اپنے دامن پھاڑنے لگتے ہیں، سینہ کٹتے ہیں، آہو افگا کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں. لیکن قربان جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خواتین آئے تھے، اہل بیت کی خواتین کے اوپر قربان جائیے، بچے شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے سر کٹ رہا ہے، بازو کٹ رہا ہے، لیکن واہر اہل بیت کی عورتیں نہ سینہ کٹی نہ روئی، بلکہ صابروں میں سے رہی، صبر کرتی رہی، اللہ کے شکرانے کرتی رہی. اے اللہ، یہ جان تیری، یہ مال تیرا، یہ جسم تیرا، یہ ہر چیز تیرا ہے، ہر چیز میں تیرا اختیار ہے. تو جس حال میں رکھے الحمدللہ، اور جس حال میں تو لے لے الحمدللہ. ہر حال میں ہم صابروں میں سے ہوں گے، اس لیے کہ رب نے فرما دیا اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایسے صابرہ خاتون ہمیں کہاں ملنے والی، ایسے صابر کہاں ملنے والے؟ یزیدی لشکر اتنے سخیت، اس طریقے سے پتھر دل تھے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے تو ان کے اوپر گھوڑا دوڑا دیا، جسموں میں گھوڑا دوڑائے. اور پھر شام ہوتے ہوتے لشکر آئے خیمے میں، آج پردہ نشی عورتوں خواتین کے دوپٹے چھینے، یہاں تک کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں بالی تھے، بالی
ان اصفیاء نے اس طریقے سے بالی نوچے کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے خون جاری و ساری ہو گیا۔ اس وقت حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 7 سے 8 سال کی تھی۔ سوچئے کس طریقے سے اصفیاء تھے وہ لوگ، وہ بھی تو انہی کے نانا جان کے کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے تھے، لیکن کیسے تھے کہ اہل بیت کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کیا فرمائے؟ قرآن کی آیت ہے کہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے تم محبت کرنا، میری اہل بیت سے تم محبت کرنا، بس یہی میں چاہتا ہوں۔ کیا یہ حدیث، یہ قرآن کی آیت وہ لوگ نہیں پڑھے تھے؟ ارے ان افواج میں کتنے حفاظ تھے، کتنے عالم تھے، کتنے احادیث کے جاننے والے تھے، لیکن عقل کے اندھے تھے، یہ دولت کے اندھے تھے، یہ دولت کے پجاری تھے، یہ لالچی کتے تھے۔ لالچ میں آ کر کے، یہ لالچ میں آ کر کے جو بھی کیا حضرت امام حسین کے ساتھ، صرف لالچ میں آ کر کے عمر بن سعد رے کی حکومت کے لیے حضرت امام حسین کے در پہ 22,000 کے لشکر لے آئے، اور یہاں نہیں حضرت امام حسین کے جسموں کے اوپر گھوڑا دوڑا دیے، ان کے خیموں میں آگ لگا دیے، اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار زین العابدین اللہ اکبر بخار سے تپ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں بیڑیاں پہنا دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی یعنی خالی اونٹ میں بٹھا کر کے کوفہ کے طرف اہل بیت کو رواں دوا کر دیے۔ راستے میں دیکھے کیا حضرت زینب کہ جب کوفہ میں اہل بیت پہنچے تو کفریوں نے اپنا سینہ پیٹ رہے، سینہ، ہائے اللہ یہ میں نے کیا کیے، یا اللہ یہ میں نے کیا کیا۔ حضرت امام حسین نواسے رسول کو بلا کر کے ہم ان کے ساتھ داغا بازی کیے، انہیں شہید کر دیے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفریوں کو دیکھ کر کے یہ بد دعا دی تھی کہ سنو، رہتے قیامت تک تمہاری نسلیں اسی طریقے سے دامن کو پھاڑیں گے، سینہ کوٹیں گے، اپنے آپ کو ماتم کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بخشے گا نہیں۔ آج جو شیعہ یہ ماتم کرتے ہیں، سینہ کٹتے ہیں، دامن پھاڑتے ہیں، یہ حضرت زینب کی بد دعا ہے۔ حضرت زینب نے کوفہ والوں کو یہ بد دعا دی تھی کہ رہتی دنیا تک تیری نسلیں قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے، سینہ کٹتے رہیں گے، دامن پھاڑتے رہیں گے، ماتم کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بخشے گا نہیں، تیرے خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ بغیر پانی کے، بغیر دانا کے میرے گھر والوں کو تم لوگوں نے بلا کر کے شہید کیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہی ہے، اس کے آگے فضہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کام کیا کرتی تھی، اپنے بالوں کو آگے کر دیتی ہے تاکہ حضرت زینب کا پردہ ہو جائے، حضرت زینب کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ کوفہ کے بعد دمشق کے طرف حضرت امام حسین اور اسرا نے قیدیوں کو دمشق کی طرف بھیجا گیا۔ جب دمشق کے بازاروں میں پہنچے تو کیا دیکھے کہ دمشق والے ڈھول تماشا بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ اسی میں ایک صحابی رسول تھے، دمشق میں تجارت کے لیے گئے تھے، کہنے لگے کس بات کی خوشی ہے آج دمشق میں، اتنا چہل پہل کیوں ہے، بازار کو کیوں سجا دیا گیا ہے، ڈھول کیوں بجایا جا رہا ہے، آج دمشق میں کچھ تہوار ہے کیا؟ بولے نہیں، غدار، دین کے غدار حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کا سر لایا جا رہا ہے۔ جو ہی یہ صحابی رسول سنتے ہیں کہتے غدار تم ہو، کوفہ والے، دمشق والے تم غدار ہو، ارے امام حسین کون ہے تجھے پتہ نہیں ہے، احادیث پڑھے ہو حضرت امام حسین کے بارے میں، ان کا سر کدھر سے آ رہا ہے یہ بتا دو۔ لوگوں نے بتایا فلاں باب سے ان کا سر آ رہا ہے۔ وہ صحابی رسول دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، امام حسین کے سر کو نیزے میں دیکھتے ہیں، آنکھوں سے جاری ہو جاتا ہے آنسو اور کہتے ہیں اے امام یہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سکینہ اتنا سنتی ہے، کہتی ہے آپ کون ہے؟ اس دمشق میں تو سب خوشیاں منا رہے ہیں، سب ڈھول بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، آپ آخر کون ہو جو میرے ابا حضور کے نام پہ رو رہے؟ وہ صحابی رسول کہتے سنو میں اللہ کے، تمہارے نبی، تمہارے نانا کے ایک ادنا سا صحابی رسول ہوں، آج اگر کوئی مجھ سے ہو سکتا ہے تو حکم دو میں اسے اس کام کو کروں۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7-8 سال کی عمر ہے، میری ماں اور بہنیں آج سن لے اور یہ حضرت سکینہ کا پیغام لے کر جائے، یہ خاص میری ماں اور بہنوں کے لیے ہے یہ پیغام۔ حضرت سکینہ کہتی ہے
میرے بابا جان کا سر ہم لوگوں کے سامنے ہے، سبھی میرے بابا جان کو دیکھ رہے ہیں، اور بابا جان کے سر کو دیکھنے کی وجہ سے غیر محرم کی نظریں ہمارے چہرے میں پڑ رہا ہے، غیر محرم کی نظریں ہمارے چہرے میں ہے، اس لیے بس اتنا کام کر دو، میرا بابا جان کا سر سب سے آگے کر دو تاکہ غیر محرم کی نظر، غیر محرم کا دیکھنا ہمارے طرف نہ ہو، سب ہمارے بابا جان کے سر کو دیکھے۔ حضرت صحابی رسول جو تھے 4000 درہم دے کر کے سپاہیوں کو بولے امام حسین کا سر سب سے آگے کر دو، انہوں نے 4000 درہم لے کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو سب سے آگے کیے، اور جتنے تماشی وہاں کھڑے تھے، جتنے حضرت امام حسین کے سر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، جتنے دمشق والے تھے، سبھی دوڑ کر آگے چلے گئے حضرت امام حسین کے سر کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت سکینہ یہ پیغام دی، چاہے جیسی بھی حالت ہو جائے، چاہے جیسے بھی ماتم ہو جائے، گھر میں کوئی وفات بھی پا جائے تو تم غیر محرم سے اپنے آپ کو پردے میں بچا لینا، پردے میں رہنا۔ حضرت سکینہ کہہ رہی ہے یہ غیر محرم کی نظریں پڑ رہی ہے، انہیں آگے کر دو، 7-8 سال کے بچی ہے، ہمارے مار بہنے کو یہ پیغام دے کر چلی گئی کہ چاہے جیسی بھی حالت آ جائے بے پردگی مت کرنا، پردے میں رہنا، پردے کی حرمت کرنا، پردے کے احترام کرنا، پردے کے ساتھ رہنا۔ اگر پردے کے ساتھ نکلو گی، پردے کے ساتھ رہو گی، حیا کے ساتھ رہو گی تو یہاں بھی کامیاب رہو گی، وہاں بھی کامیاب رہو گی، اور اگر بے پردگی کے ساتھ رہو گی تو یہاں بھی ذلیل رہو گی اور وہاں بھی ذلیل رہو گی۔ درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ یزید کے دربار پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر لایا جاتا ہے۔ سیاست کے لیے یزید روتا ہے، حکومت کے لیے، کرسی کے لیے یزید روتا ہے اور کہتا ہے واللہ اگر میرا معاملہ حسین کے ساتھ ہوتا تو کبھی میں حسین کو قتل کرنے نہیں دیتا، قتل ہونے نہیں دیتا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں لے کر لا کر کہنے لگا تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا، اگر میرا معاملہ ڈائریکٹ تمہارے ابو کے ساتھ ہوتے تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، اور پھر آپ مدینہ جائیں اور کسی چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے خط لکھے، میں آپ کی وہ ضرورت پورا کروں گا، آپ کی کوئی شرط ہو تو بتائیں۔ حضرت زین العابدین کہنے لگے میرا 3 شرط ہے، پہلا یہ ہے کہ آج جمعہ ہے اور خطبہ دینا ہے تو آج ممبر شریف میں چڑھ کر میں خطبہ دوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے بابا جان کا سر ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم اپنے بابا جان کا سر لے کر جائیں گے، اور تیسری شرط جو ہو وہ یہ ہے کہ ہمیں مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا جائے، حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا جائے، راستے میں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو اسے پورا کیا جائے، جنگ و قتال سے دور رکھا جائے، خون خرابہ سے دور رکھا جائے۔ خطبے کی اذان ہوئی، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف میں چڑھے اور ایسا خطبہ بیان دیا، ایسا خطبہ کہ یزید کی کرسی ہلنے لگی، اور یزید سوچا کہ تھوڑی دیر اور حضرت زین العابدین خطبہ دیں گے تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، اس ڈر سے مؤذن کو اشارہ کیا مؤذن اذان دو، دوسری اذان ہونے لگی اور خطبہ چالو ہو گیا۔ خطبہ پڑھنے کے لیے امام آگے بڑھا، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف سے نیچے اترے، اور جب مؤذن کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت زین العابدین کھڑے ہو گئے اور یزید کے طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اے یزید اب بتا یہ مؤذن نام کس کا لے رہا ہے، تیرا باپ دادا کا یا میرے باپ دادا کا نام لے رہا ہے؟ ارے اسلام زندہ ہے آج بھی اور کل بھی زندہ رہے گا، میرے ابا حضور نے کربل کے زمین میں اسلام کو زندہ کیے ہیں، اور جب ضرورت پڑے گی تو ہم اسلام کو زندہ کرنے لیے کافی ہیں، ہمارے نسلیں کافی رہے گی۔ اس کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز ہونے کے بعد حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے کوفہ میں، اس کے ساتھ مدینہ شریف ان اسیران
اہل بیت کو بھیجا گیا۔ اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا جب یہ قافلہ لوٹا ہوا، یہ قافلہ مدینے میں اپنا قدم رکھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اسی وقت پتہ ہو گیا تھا جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تھی، جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تھے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لا کر دیے تھے اور کہے تھے جس دن حضرت امام حسین شہید ہوں گے یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ پورے مدینے میں یہ شور ہو گیا، پورے مدینے میں یہ چرچا ہو گیا کہ آج حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آئے ہیں، اہل بیت کی عورتیں نکل پڑی، مدینے کے لوگ نکل پڑے روتے ہوئے، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سے ملے، حضرت ام رباب سے ملے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر نہیں گئے، ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس میں گئے۔ آج جو ہی مزار شریف سامنے دیکھے، قبر انور پہ نظر پڑی، ابھی تک حضرت زین العابدین روئے نہیں تھے، ایک آنسو نہیں ٹپکا تھا آنکھ سے۔ جو ہی کہے اے دادا جان، آپ کا نواسا آپ کو سلام بھیجا ہے، اتنا بولنا تھا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے گئے، روتے رہے، زبان سے کچھ کہہ نہیں سکے۔ اس کے بعد جب تک حیات رہے حضرت زین العابدین رو کر کے گزارے۔ عابد کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ اس لیے کہ عبادت گزار تھے۔ جب وہ بازار سے نکلتے تھے، بازار کے طرف جاتے تھے تو گوشت فروخت کسائی جو گوشت بیچا کرتے تھے، حضرت زین العابدین کو دیکھ کر کے گوشت کو بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ وجہ کیا تھی کہ جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلا گوشت کو دیکھتے تو دہاڑے مار مار کر کے روتے، دہاڑے مار مار کر روتے اور کہتے مجھے کربلا کی زمین یاد آ رہی ہے، مجھے کربلا کا منظر یاد آ رہا ہے، اس لیے میرے سامنے سے گوشت کو ہٹا دو، میرے سامنے سے گوشت کو ہٹا دو، میں اس گوشت کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے دوستوں بزرگوں جوان ساتھیوں، اتنے اہل بیت میں حضرت زین العابدین حیات رہے اور انہی سے آج تک زمانہ چل رہا ہے، شداد کرام کا، سیدوں کا، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے آخری زمانے میں جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ بھی آل رسول ہوں گے، سید ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، آسمان سے اتارے جائیں گے، اور حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر کے اس دنیا میں 40 سال حکومت کریں گے۔ وہ 40 سال پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی، پوری دنیا میں اسلامی جھنڈا لہرے گا۔ وہ 40 سال اور کوئی جو ہے مذہب نہیں ہوگا سوائے اسلام کا۔ پہلی جو آیت میں نے پڑھی تھی لا الہ الا اللہ، اس وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام لے کر لا الہ کا پرچم لے کر آئے تھے، اور آخری میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی لا الہ کا پرچم بلند کریں گے، اور کربل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی لا الہ کا پرچم بلند کر کے شہید ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کلمے کو ہم گرنے نہ دیں۔ اس کلمے کی بلندی انبیاء کرام نے رکھی، اس کی بلندیوں کو صحابہ کرام نے، نواز رسول نے سر و قلم کروا دیا، اس کلمے کو گرنے نہیں دیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اس کلمے کے احترام کریں اور اسلام کے جھنڈے چلے رہے۔ ابھی آپ بچوں کے مقابلہ سنیں گے، انہیں داد دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی رہی تو پھر آپ کے درمیان آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی قبول انداز میں شعر کی بات سماعت کر رہے تھے اور اپنے ایمان کو جگہ بچ رہے تھے۔ حضرات کی کوئی وقت نہیں ہے اور بچوں کا مقابلہ مسابقہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور جتنے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جو بھی شرکت کر رہے ہیں، تمام بچوں سے گزارش ہے کہ آپ بالکل تیار رہیں، کبھی بھی آپ کا نام آ سکتا ہے۔ تو میں تمام حضرات کو آباد ہوگا جہاں تک کہ میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ جو حضرات بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں